للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی رحمت شفیع امت صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج کے بیان میں انشاءاللہ کتاب رحمت، کتاب ہدایت، قرآن عظیم کے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بے شمار انسانوں پر اپنے احسانات فرمائے، انہی میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انسان کو رب کریم نے اپنا کلام عطا فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ نے ان پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ کے اس کلام میں بندوں کے لیے ہدایت بھی تھی، راہ راست پر بندے کس طرح قائم اور دائم رہ سکتے ہیں اس کا بھی بیان تھا، دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کا بھی بیان تھا، اور اللہ کے اس کلام کو ایک کتابی شکل دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشہور کتابیں نازل فرمائیں، جو عوام کے درمیان مشہور ہے، وہ 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار صحائف دیگر انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن علماء امت کا یہ کہنا ہے کہ رب کریم عز و جل نے جتنی بھی کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائیں، ان سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہے۔ اس قول پر بحث کی جاتی ہے کہ تورات یہ بھی اللہ کا کلام، انجیل یہ بھی اللہ کا کلام، زبور یہ بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، تو فی نفسی ہی کلام ہونے کے اعتبار سے تو سب اللہ کا کلام ہے، تو اس میں افضل اور مفضول کی کیا گنجائش؟ یعنی جب کلام تمام کا تمام اللہ کا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام فضیلت والا ہے، یہ کلام فضیلت میں کم ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پچھلی امتوں کو رب نے جو کتابیں دی تھیں ان کے پڑھنے میں ان کے لیے ثواب کم تھا، اور قرآن عظیم تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں رب کریم نے امت محمدیہ کو ثواب زیادہ عطا فرمایا ہے۔ وہ ایک حرف پڑھتے تھے تو ان کو ایک نیکی ہی ملا کرتی تھی، لیکن قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں ڈال دی ہیں کہ قرآن عظیم کا کوئی ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ پڑھنے کے اعتبار سے فضیلت میں زیادہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن عظیم دیگر کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا، جب آپ اس کو پکڑتے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا کہ جب اپنا ہاتھ آپ اپنے بازو میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ ایک دم روشن ہو جایا کرتا تھا، چمکنے لگا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ دیکھ لیں، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ معجزہ تھا آپ کا۔ آپ بیماروں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئیں، اللہ نے اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن آپ دنیا
میں جا کر دیکھیں کسی نبی کا کوئی معجزہ اب موجود نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی معجزہ اب موجود نہیں ہے۔ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے بندے مومن کے دل میں، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہمیں بھی دیکھنے کو ملتے تاکہ ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن لاکھ کوشش کیجئے کسی نبی کا معجزہ آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کریم کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو اپنے نبی کا ایک ایسا معجزہ اب بھی موجود رکھا ہے کہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں اور اس سے برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے کوئی بھی معجزے اب باقی نہیں ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان میں سے بھی اب آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ قرآن عظیم ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ اور قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں نبی کے معجزے ہونے پر اور اللہ کی کتاب ہونے پر کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اگر تمہیں شک ہو، شبہ ہو، تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہو، تو پھر ایسا کرو یہ پوری کتاب نہیں، اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کے برابر ہی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اور پیارا اور محترم اسلام بھائیو، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس قرآن عظیم کو، کتاب رحمت کو 1400 سال ہونے کے باوجود کیا کسی نے بھی کوشش نہیں کی ہوگی قرآن پاک کی طرح بنانے کی؟ اور یہ قرآن پاک چیلنج 1400 سال سے کرتا چلا آ رہا ہے، ہر دور میں کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، تو کیا کسی نے بھی مقابلہ نہیں کیا قرآن عظیم کا؟ کیا کسی نے کوشش نہیں کی؟ بہت کی، اور کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن قرآن عظیم میں وہ اللہ عز و جل نے خوبی رکھی ہیں کہ ان خوبیوں والا اور ان صفات سے مجمع کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ جب ہم قرآن عظیم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو الف با تا سا جیم سے لے کر یا تک حروفوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، یہ تو کون نہ بنا دے۔ چلو ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم عربی نہیں بول سکتے، ہم عربی نہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن عرب والے تو لکھ سکتے ہیں، تو وہ کیوں بنا کر نہیں لا سکیں؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ قرآن عظیم تو بہت بڑی بات ہے، پوری کتاب کی طرح کوئی کتاب بنا لائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں 3 حروف ہے نا، الف لام میم، دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ الف لام میم کی طرح 3 حرف کا کوئی لفظ بنا کر لے آئے۔ کوششیں کی گئیں، ایک شخص گزرا ہے متنبی، پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ تو نبی ہے تو اللہ کا کلام کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اچھا یہ بھی چاہیے۔ لوگوں نے کہا اور کیا؟ محمد عربی نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے قرآن کریم دیا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اگر تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو بھی کوئی کتاب لا۔ تو اس نے ایک شعر کہا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کی شعروں کی کتاب عالم کورس میں داخل ہے، دیوان متنبی، بڑا فصیح و بلیغ شاعر، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی ذہانت، اس کی فطانت اور تمام عقل اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اور جب اس نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سورت بنانے کی کوشش کی تو قرآن پاک کے دامن میں ایک سورت ہے سورہ قاریہ، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تو اس نے اسی وزن پر اسی طرح کی ایک سورت بنائی، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ تو جب لوگوں نے سنا تو اس کے منہ پہ مار دیا کہ یہ کوئی کلام ہے، یہ کوئی کلام ہے، یہ تو پاگل آدمی کا کلام ہے۔ تو پھر اس پر اتنے طعن و تشنیع کے تیر برسے، اور پھر جب خلیفہ وقت کو معلوم چلا تو اس نے اس کو قید کروایا، جب قید کی مشقت اس کو برداشت کرنی پڑی تو پھر نبی ہونے سے توبہ کر کے پھر مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایسا کلام دیا ہے کہ اس کلام کی طرح کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ دوسری خوبی قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ آپ دنیا کی کتابیں دیکھ لیں، اگر ان کتابوں کو ایک مرتبہ مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس طرح کی کتاب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی، اس طرح لفظ ٹو لفظ وہ کتاب آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ دنیا سے اگر قرآن پاک کوئی ختم بھی کر دے نا، معاذ اللہ ختم بھی کر دے، تب بھی دوبارہ کیا 100 بار کروڑوں مرتبہ قرآن پاک اسی کی طرح ایک نقطہ، ایک حرف اور ایک زبر زیر کے بغیر فرق کیے پھر سے دنیا میں آ سکتی ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے پر لے رکھا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا. اور رب کریم نے قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا کہ اس کتاب کو بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے. آپ دیگر امتوں کو دیکھیں اور نبیوں کی سیرت کو پڑھیں, آپ کو ملے گا کہ جو نبی جو رسول کتاب لاتا تھا وہ کتاب اسی رسول کو یاد ہوا کرتی تھی, امتیوں کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی, وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ جس طرح یہ کتاب محمد عربی کو یاد تھی اسی طرح بچے کو یاد ہو جاتی ہے. وہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ الہادی کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم پنڈت آیا اور اس نے کہا, حضور مجھے قرآن پاک کے 14 پارے یاد ہیں, مجھے قرآن پاک کے 14 پارے یاد ہیں. وہ پنڈت تھا, 14 پارے قرآن یاد کیے تھا. صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا, یہ تیرا کمال نہیں ہے کہ تو نے یاد کر لیا, یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ تجھے یاد ہو گئی. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یہ قرآن ایسا ہے کہ غیر بھی یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے. لیکن یہ قرآن رحمت کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے ہدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے, رحمت کی کتاب ہے اس کے لیے جو متقین ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں, ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے, رحمت ہے, برکت ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ایسی کتاب ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ قرآن عظیم کا فیضان تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہی ہے, ورنہ قرآن خوانی لوگ کیوں کرواتے ہیں. لیکن اس کا اصل فیضان جو ہے وہ قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گا اور ان کو جنت میں داخل کروائے گا. اور رب کریم کی جانب سے یہ اعلان ہوگا جنتیوں کو کہ اے جنتیوں, تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ, جتنی دیر تک تم پڑھو گے اور جنت کا جتنا فاصلہ تم طے کرو گے اتنی زمین جنت کی تمہاری ہو جائے گی. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, آپ سوچئے جس کو 5 سورتیں یاد ہوں گی اور کہا بھی جائے گا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. دنیا میں تو نماز کے اندر جلدی جلدی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, لیکن وہاں تو کہا جائے گا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, آہستہ آہستہ پڑھ, اور جتنی تو دوری اختیار کرے گا, جتنا فاصلہ اختیار کرے گا, جنت کی زمین اتنی مل جائے گی. تو جس کو ایک سورت یاد ہوگی کیا وہ غم نہیں کرے گا, افسوس نہیں کرے گا, یار دنیا میں تو بڑا موقع ملا, کاش میں پورا قرآن یاد کر لیتا, آج دھیرے دھیرے پڑھتے جاتا, کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا اور جنت کی زمین مجھے اتنی مل جاتی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, افسوس تو ہوگا, لیکن کیا اس کی تیاری ہم نے ابھی کی؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہمارے بعض نوجوان ایسے ہیں, بعض ادھیڑ عمر کے, بعض بوڑھے اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کو ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. بتائیے, قرآن پاک آپ کو پڑھنا نہیں آتا, اگر خدا نخواستہ اللہ کے فضل سے جنت میں جانے کو مل گیا اور یہ مزدہ دیا گیا, یہ آفر دیا گیا کہ جتنا پڑھتا جائے گا اتنی زمین تیری, تو کیا ہمیں افسوس نہیں ہوگا؟ ارے کاش یار پڑھ لیتے, میں تو دنیا داری میں لگا رہا, کاروبار میں لگا رہا, قرآن تو پڑھا نہیں. اچھا بچوں کو پڑھا دیا, تمہارے بچے تو خوب زمین حاصل کر رہے ہیں لیکن میں رہ گیا. افسوس ہوگا نا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اس افسوس کو دور کرنے کے لیے ابھی وقت ہے, ابھی ہم پڑھیں. آپ سوچیں گے یار ایک تو مولوی صاحب کو لگانا پڑے گا, 500 روپیہ 1000 روپیہ لے گا, میرے پاس وقت بھی نہیں ہے زیادہ, اور وقت ہے میرے پاس عشاء بعد, اور عشاء بعد کوئی مولوی صاحب ملیں گے نہیں, کوئی امام صاحب ملیں گے نہیں. تو آپ کو خوشخبری نہ بتاؤں, آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالیگان لگنا شروع ہو گیا ہے. فری آف کاسٹ, کوئی چارج نہیں, لیکن اس میں انہی اسلامی بھائیوں کو پڑھایا جائے گا جن کی عمر 18 یا 18 سے زیادہ ہے. بچوں کو ایڈمیشن نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر بڑے اسلامی بھائی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, تو بچوں کے سامنے شرم آتی ہے نا. تو اس میں بڑے اسلامی بھائیوں کو موقع دیا گیا ہے. عشاء کے بعد الحمدللہ ہمارا مدرسۃ المدینہ لگنے لگا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ 10-20 اسلامی بھائی جمع ہو جائیں گے, میں بھی آ جاؤں گا تو بہت ہو جائیں گے. نہیں, ہمارے پاس 15 اسلامی بھائی ہیں پڑھانے والے. آپ 1500 آ جائیے نا, ہمارے اسلامی بھائی ابھی اور آ رہے ہیں پڑھانے والے, اور ایک اسلامی بھائی 5 یا 6 اسلامی بھائیوں کو پڑھائیں گے. اور یہ قرآن پاک کتنے دن میں آپ کو سکھا دیں گے؟ اگر آپ کی محنت شامل حال رہی تو انشاءاللہ 92 دن میں, یعنی 3 مہینے میں آپ روانی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اس کے لیے 3 4 5 6 10 کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی, صرف ایک کتاب پڑھنی پڑے گی, مدنی قاعدہ. مدنی قاعدہ کے بعد ترنت آپ قرآن پاک لے لیں گے, اور آپ بھی فخر کریں گے کہ یار وہ میری زندگی کے 30 40 50 سال گزر گئے, میں نے قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں سیکھ پایا, یہ 92 دن میں سیکھ گیا. اور اگر آپ کی آرزو اور آپ کا شوق اور آپ کا ذوق ساتھ دے گا تو انشاءاللہ اس سے کم وقت میں پڑھیں گے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا, آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا, میری عمر 18 سال ہو گئی تھی. جب مدنی ماحول میں آیا, قرآن پاک کی فضیلت سنا تو دل کیا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھوں. تو الحمدللہ میں نے قرآن پاک مجھے الف سے یا تک بھی نہیں آتا تھا, الف با تا سا سے لے کر قرآن پاک میں نے 1 مہینے میں پڑھا ہے.
دلچسپی تھی، لگن تھی کہ یار وہ کتاب رحمت، وہ کتاب ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا اس کو ابھی تک نہیں پڑھ پائے. تو جب لگن ہوتی ہے نا تو بندے کی بہت، اور پھر جب عمر بھی بڑی ہو جاتی ہے نا تو بچوں کی طرح تھوڑا 3 ہر سبق لیں گے، وہ تو 2 صفحہ 3 صفحہ سبق لیتے رہو، آگے بڑھتے رہو بڑھتے رہو بڑھتے رہو. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے 24 گھنٹہ لگایا ہو، نہیں، دن میں 3-4 گھنٹے پڑھ لیتا تھا، 1 مہینے میں میں نے قرآن پاک لے لیا. تو اگر آپ کا بھی ذوق اور شوق ساتھ دے گا انشاءاللہ بہت جلد اس کو پڑھ لیں گے. اور پیارے اور محترم اسلام جب پڑھ لیں گے نا تو قرآن پاک نے برکتیں بہت رکھی ہیں. دیکھو عذاب قبر سے بچنا ہو سورہ ملک آپ مغرب کے بعد پڑھیں تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے. اگر آپ کو روزی میں برکت لینا ہے سورہ واقعہ پڑھیں. اچھا، مردوں کو ثواب پہنچانا ہے تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جو قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمام قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سورہ یاسین کی یہ برکت ہے. اگر کسی کی روح نہیں نکل رہی مرتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے نا، ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی پڑھ دے. لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائی جب ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا اور گھر میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو ہم خود ہی کتاب رحمت کھول کے بیٹھ جائیں گے. تو قرآن کے دامن میں وہ برکتیں ہیں جس کا احاطہ بندہ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ رب کا نا. رب کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. کسی نے کہا تھا یار تمہارا اللہ ہے، ہم نے کہا جی ہاں ہمارا اللہ ہے. تو اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمارے بھگوان تو دکھائی دیتے ہیں، ہمارے یہ تو دکھائی دیتے ہیں. جب تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کو دکھائی دینا چاہیے، دکھا دو. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو ہمارے علماء نے اس کا جواب بڑا اچھا دیا ہے کہ وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو دکھ جائے. کیونکہ جب دکھ جائے گا تو وہ ہماری آنکھوں میں آ جائے گا، ہماری آنکھیں اس کو گھیر لیں گی تو ہمارے آنکھیں بڑی ہو گئیں، اللہ چھوٹا ہو گیا. تو ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ کا نہ دکھائی دینا یہ اللہ کی خوبیوں میں سے ہے. اور تم اگر کہتے ہو نہیں صاحب میں اللہ کو دیکھوں گا تبھی مانوں گا، تو چلو بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز عقل کو دکھا دو، تم اپنی عقل کو دکھا دو، ہم اپنے اللہ کو دکھا دیں گے. تم اپنی عقل کو نہیں دکھا سکتے، تم اپنے شعور کو نہیں دکھا سکتے، تو اللہ کو کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ ہاں اگر عقل کو دکھانا ہے تو عقل والی بات کرنی پڑے گی، تو اس بات سے معلوم چلے گا کہ اس کے پاس عقل ہے. اسی طرح اگر اللہ کے ہونے کا یقین کرنا ہے تو اس دنیا کو دیکھ لو، پوری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ چاند کس نے بنائے، سورج کس نے بنایا، آسمان زمین کس نے بنائے؟ تو یہ ہر چیز کسی نہ کسی بنانے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنائے کہ کیسے آ گئی؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو اللہ نے اپنے پھر اس قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ بھی خواہش ہو کہ یار اس کا ترجمہ پڑھوں. کیونکہ دیکھو علماء نے ایک مثال یہ بھی دیا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کے نام خط لکھا. جب خط لکھا تو اس کو رعایا تک پہنچا دیا گیا تو رعایا اس کو سمجھنا ہی نہیں جانتی تھی، تو وہ تو صرف تلاوت کر رہی تھی. حالانکہ اس میں لکھا تھا کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو انعام و اکرامات دوں گا. لیکن جب عوام نے رعایا نے دیکھا وہ پڑھنا چالو ہو گئی، بادشاہ کے پاس گئی نہیں. جب ان کو بعد میں بتایا گیا کہ اس کتاب میں یہ لکھا تھا، خط میں لکھا تھا کہ جو بادشاہ کے پاس جائے گا اس کو انعامات و اکرامات ملے گا، لیکن 1 مہینے کا وقت ہے. جب ان کو پتا چلا وہ 1 مہینے کا وقت نکل چکا تھا تو اب ان کو افسوس ہوا، یار کاش کہ ہم اس کا معنی سمجھ لیتے اور چلے جاتے تو کام بن جاتا، امیر بن جاتے، لکھپتی بن جاتے. یہی معاملہ ہمارا ہے. ہم الف لام میم ذالک الکتاب تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کم سے کم 90 بار مخاطب کیا ہے، مجھے اور آپ کو. یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والو. اللہ تو ہمیں خطاب کر رہا ہے، ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے، لیکن ہم بس پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں. الحمدللہ جب مدنی ماحول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ملے گا. ابھی قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، پھر اس کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی میں کورس ہوتا ہے، فیضان قرآن کورس، فیضان تفسیر کورس. یہ آن لائن ہوتے ہیں، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، ایک سورت کا ترجمہ و تفسیر آپ کو سکھایا جائے گا. تو انشاءاللہ ذوق و شوق رہا تو مزید اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں